خطیب بغدادی رحمہ اللہ، متوفہ 463 ہجری کی کتاب ہے تاریخ بغداد، اس میں انہوں نے امام واقدی رحمہ اللہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا۔ امام واقدی رحمہ اللہ اپنا یہ واقعہ خود عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں عید کا موقع قریب تھا تو میری گھر والی نے مجھ سے کہا کہ عید کی آمد ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم بچوں کو کیا نیا لباس پہنائیں گے؟ عزیز و اقارب کے بچے نیا لباس پہنیں گے، محلے کے لوگ پہنیں گے تو ہمارے بچے بھی پھر کہیں گے آپ کہیں سے بندوبست کیجئے تاکہ ان بچوں کے لیے نئے لباس کا انتظام ہو سکے، عید کے دن کے کچھ اخراجات ہو سکیں۔ امام واقدی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ آپ کسی سے قرض مانگ لو۔ امام واقدی رحمہ اللہ اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گئے، دروازے پر دستک دی، وہ باہر آئے، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا عید کی آمد قریب ہے، ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، بچوں کے بنانے کے لیے لباس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو تعاون کر دیجئے، میں آپ کا قرضہ آپ کو لوٹا دوں گا۔ اب یہ تاجر دوست گئے اور ایک تھیلی میں 1200 درہم ڈالے اور اس تھیلی کو باندھا اور باندھ کر لائے اور وہ تھیلی امام واقدی کو دے دی۔ امام واقدی رحمہ اللہ وہ تھیلی لے کر گھر پہنچے اور جب تھیلی کھولی تو کیا دیکھا؟ 1200 دراہم موجود ہے، اتنی بڑی رقم۔ ابھی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ عید کے موقع پر کیا سامان خریدا جائے، بچوں کے لیے کیسے لباس بنائے جائیں۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ امام واقدی باہر نکلے، کیا دیکھا؟ ان کا ہاشمی دوست آیا ہوا ہے اور اس نے یہی کہا عید کی آمد قریب ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو میں عید کی تیاریاں کر سکوں، آپ مجھے کچھ قرضہ دے دو، میں یہ قرضہ آپ کا واپس لوٹا دوں گا۔ امام واقدی رحمہ اللہ اندر آئے، اپنی گھر والی سے مشورہ کرنے لگے کہ میرے ہاشمی دوست آئے ہیں اور قرضہ مانگ رہے ہیں، اب بتاؤ کیا کریں؟ تو میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ان دراہم کو تقسیم کر دیتے ہیں، 600 درہم میں اپنے استعمال میں لے آتا ہوں، 600 درہم اپنے اس دوست کو دے دیتا ہوں۔ تو گھر والی نے کہا یہ مناسب نہیں، تم اپنے دوست کے پاس گئے، اس نے تمہیں 1200 درہم دیے اور اب تمہارے دروازے پہ دوست آیا ہے اور تم اس کو آدھی رقم دیتے ہو، نہیں یہ پوری رقم اس کو دے دو، اللہ ہمارے لیے بندوبست کر دے گا۔ گھر والی نے ترغیب دی، اس دور کی خواتین بھی نیکی کے کاموں میں معاون ہوا کرتی تھیں، تو انہوں نے وہ دراہم تھیلی میں ڈالے، دوبارہ باندھی اور وہی تھیلی انہوں نے اپنے ہاشمی دوست کو دے دی۔ اب ہاشمی دوست لے کر گھر گیا، اب وہ جو تاجر تھا جس نے امام واقدی کو دیے تھے اس کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، یہی 1200 دراہم تھے۔ اب وہ تاجر اس ہاشمی کے پاس آیا، ہاشمی کے ساتھ اس کی بھی دوستی تھی، اس نے کہا چلو اس ہاشمی سے کچھ قرضہ لے لیتا ہوں۔ دروازے پہ دستک دی، ہاشمی باہر آئے، کیسے آنا ہوا؟ کہا عید کی آمد ہے، کچھ ہے نہیں، آپ مجھے کچھ قرضہ دو، بعد میں لوٹا دوں گا۔ تو اب یہ اندر گئے اور اس ہاشمی نے وہی تھیلی اٹھا کر اس کو دے دی۔ اب جو تاجر نے اپنی تھیلی دیکھی تو حیران ہو گئے کہ میں نے تو یہ تھیلی امام واقدی کو دی تھی، آخر امام واقدی سے یہ تھیلی یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ جب واقعہ پوچھا تو پھر پتہ چلا کہ واقعہ اس طرح کہ امام واقدی میرے پاس آئے تھے، میں نے یہ تھیلی واقدی کو دی اور امام واقدی کے گھر ہاشمی آئے، انہوں نے مانگا، امام واقدی نے وہ تھیلی ہاشمی کو دی، اور ہاشمی کے گھر تاجر آئے قرضے کے لیے تو انہوں نے یہ تھیلی تاجر کو دی۔ تو یہ واقعہ جب اس دور کے جو وزیر تھے یحییٰ بن خالد، اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں میں اتنے ایثار کا جذبہ ہے، وہ بڑے متاثر ہوئے، 10,000 درہم لے کر آئے اور ان تینوں شخصوں کو بلایا اور امام واقدی کی گھر والی کو بھی، اور سب کے درمیان انعامات تقسیم کیے، ان تینوں کو 2,000 درہم دیے، امام واقدی کو، ہاشمی کو، تاجر کو، اور امام واقدی کی بیوی کو 4,000 درہم دیے، کہ اصل جذبہ تو ایثار کا اس خاتون میں کہ جس نے کہا کہ اس ساری رقم اس کو دے دو۔ تو دیکھیے تاریخ نے ہمیں ایثار کا یہ ایک واقعہ بھی بتلایا کہ اسلاف امت نے کیسی زندگی گزاری۔ عید کا موقع قریب ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، لیکن ہر ایک کے دل میں دوسرے کا خیال ہے، دوسرے کا احساس موجود ہے۔ اس لیے آج کے معاشرے میں اگر یہی احساس ہو کہ میرے پڑوس کے اندر ضرورت ہے، پڑوسی کے ساتھ تعاون ہو، گلی میں کوئی رہتا ہے اس کے ساتھ تعاون ہو، عزیز و اقارب کے ساتھ ہو، اگر عید کے موقع پر، اسی طرح خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر اگر ہم بھی اپنے عزیز و اقارب میں یہ تعاون کریں گے، اللہ ہمارے مال میں برکت دے گا، ان کی دعائیں ہمیں وہ اس مقام تک پہنچا دیں گی کہ جس جگہ ہم اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتے۔ اسلاف کا جذبہ ایثار کیسا تھا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الدر المنصور فی التفسیر المأثور میں
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں ایک صحابی نے بکری ذبح کی اور بکری کے سری پائے اور گوشت ایک کے ہاں بھیجا کہ یہ تنگ دست ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ جب اس کے گھر میں گوشت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ ہمارا تو پھر بھی گزر بسر ہو رہا ہے، دوسرے زیادہ محتاج ان کو دے دیتے ہیں۔ انہوں نے دوسروں کو دیا، انہوں نے کہا ہمارا تو پھر بھی گزر ہو رہا ہے، انہوں نے تیسروں کو دیا، تیسرے نے چوتھے کو دیا، اس طرح 7 گھروں میں ہوتے ہوئے وہ سری پائے اور گوشت پہلے کے گھر واپس آ گئے۔ یعنی اتنا ایثار کا جذبہ، ہر ایک کے دل میں دوسرے کا اتنا خیال کہ چلو میرا گزر بسر ہو جائے گا لیکن میرے دوسرے بھائی کے گھر میں چولہا جل جائے، اس کے بچے کچھ گوشت کھا جائیں، وہ خوش ہو جائیں تو گویا میری اولاد خوش ہو جائے گی۔ جب یہ جذبہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ پھر مال میں برکت بھی دیتا تھا، اللہ پھر اولادوں کو فرما بردار بھی کرتا تھا۔ اور جب سے انسان دوسروں کے لقمے کھینچنے لگ گیا کہ اپنی اولاد کو کھلانے کے لیے یتیم کا نوالہ کھینچنے لگا، بیوہ کے مال پہ قابض ہونے لگا، دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے لگا، تو اللہ نے پھر اس مال سے اطمینان اور راحت کھینچ لی۔ اس لیے پھر وہ اولادیں مستقبل کا سہارا نہیں بنتی، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، بلکہ وہی درد سر بن جاتی ہیں۔